بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 تاریخ ہے اپریل 2025 کی۔ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، پیر میں کافی کمزوری ہے، بلڈ پریشر وغیرہ کنٹرول ہے۔ میں نے کہا میں ایک ویڈیو ضرور بنا دوں، کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گا۔ اس میں اللہ کے رسول کے علم غیب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا۔ اللہ کے رسول کو علم غیب اللہ نے عطا کیا تھا۔ صرف اللہ ایک ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنے رسولوں کو جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دے دیتا ہے۔ قرآن میں آیا، قرآن میں کہا گیا وما ہوا علی الغیب بضانین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ قرآن گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کا کہ رسول کے پاس غیب کا علم تھا۔ کتنا تھا؟ 1 بتا تھا کہ 1 ارب کلومیٹر تھا؟ اتنا جاننے والا بیوقوف ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا عطا کیا، جتنا چاہا عطا کیا۔ اللہ کی ہر عطا بڑی ہے۔ اسی طرح قرآن میں آیا کہ غیب کے علم کے بارے میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ غیب کا مالک کسی کو اپنے علم پر مسلط نہیں کرتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں اس کو علم دے دیتا ہے، جس کو چاہے۔ قرآن میں پھر آیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ قرآن اس کا ترجمہ ہے کہ غیب کا مالک اپنے غیب پر کسی کو مالک نہیں بناتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ قرآن گواہی دے رہی ہے کہ رسولوں کے پاس جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو غیب کا علم دے دیتا ہے۔ ارے یہ پورا قرآن غیب کا علم ہے، سمجھنے والے کے لیے بس بات کی جا رہی۔ پورا قرآن غیب کا علم ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہم کہاں سے حضرت آدم کو جانتے، حضرت خضر علیہ السلام کو کہاں سے جانتے، حضرت نوح کو کہاں سے جانتے، قیامت کیسے جانتے، فرشتے کیسے جانتے؟ نہیں جانتے۔ یہ پورا غیب کا علم قرآن کو اللہ نے رسول پر نازل کر دیا اور غیب کا علم اعلان کر دیا، سب بتا دیا رسول نے۔ اللہ نے جتنا چاہا ان کو دیا۔ یہ ہمارا ان سے حساب پوچھنے کا ہماری تھوڑے سا نہ صلاحیت۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور رسول کے امتی ہیں۔ ہم تو خود ہی رسول کے غلام ہیں۔ ہماری جان و مال پر رسول کا قبضہ ہے۔ تو میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج چھوٹے سے اگزامپل سے خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے جس ناؤ میں سفر کیا اس ناؤ میں چھید کر دیا، ایک بچے کا قتل کر دیا، ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ جو ان سے علم سیکھنے گئے تھے تو کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، آپ نے تو بھائی تینوں کام بڑا غلط کیا، 3 بار ٹوک دیا۔ تو انہوں نے کہا میں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہ پائیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ناؤ میں نے اس لیے چھید کر دیا کہ ایک راجا وہ ناؤ کو لوٹ لے جاتا، بچے کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کفر کا علم بردار بن کے ان کو بڑا نقصان پہنچاتا، دیوار اس لیے ٹھیک کر دیا بغیر پیسہ لیے تاکہ اس کے دفینے میں سے بچوں کو مل جائے جو ان کے جائز وارث ہیں۔ تو غیب کا علم تو خضر علیہ السلام کو تھا، علم اللدنی، جس کو سیکھنے کے لیے حضرت
موسیٰ علیہ السلام گئے تھے خضر علیہ السلام کے پاس، جبکہ ان کے بارے میں قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، یا تو ولی ہیں۔ پیغمبر کی کوئی گارنٹی قرآن میں نہیں ملتی، تو ہم نہیں ان کو پیغمبر کر سکتے، ہم ان کو ولی بولتے ہیں۔ تو جب ولی کے پاس اللہ اتنا علم دے سکتا ہے غیب کا، تو پیغمبر تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے، سب سے معزز، جو مقام محمود پر جو بیٹھیں گے اللہ کے ساتھ یوم القیامت کے دن، اللہ کے رسول سے بڑی پرسنالٹی اس کائنات کے اندر نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگی، اور یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا ہے۔ تو میرے دوستوں، جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن کو ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ یہ علم غیب اللہ اپنے رسولوں کو جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس نے بھرپور علم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا دے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔